دعا امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة، بلند آواز، ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا معتاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت امام اور اصحاب سید الشہداء علیہم الصلاۃ والسلام، ہمارا عنوان گفتگو ہے جہاں اصحاب ائمہ کا ذکر واجب اور ضروری ہوتا ہے، وہاں خود ائمہ کا ذکر اوجب ہوتا ہے۔ لہذا مجالس میں جہاں اخلاقیات کا ذکر ہو، اصلاحی گفتگو ہو، نماز کا ذکر ہو، روزے کا ذکر ہو، وہاں امام کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہو تو روح نماز کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ عبادات کا ذکر ہو تو روح عبادات کا ذکر بھی واجب ہو جاتا ہے، اور یہ سلیقہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن میں جہاں ذکر واجبات ہے، ذکر فروع دین ہے، تو وہاں ذکر ولایت علی ابن ابی طالب بھی ہے، ذکر امامت بھی ہے، ذکر فضائل اہل بیت بھی ہے۔ اور سورہ کہف کی ایک آیت پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جہاں عظمت امام کے حوالے سے گفتگو ضروری ہے، تو اس کی تلاوت سے ہم سب مصاب ہوتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت ہے، ارشاد ہوا: ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ یہ جو ولایت ہے یہ پروردگار کے لیے ہے کہ جو سراپا حق ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور وہ خود پروردگار خود بہترین ثواب بھی ہے اور بہترین عاقبت بھی ہے۔ عجیب لہجہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ کوئی عمل ہو تو ثواب ہو، اجر ہو تو ثواب ہو، جنت ہو تو ثواب کی باتیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے بہترین ثواب میں خود ہوں، بہترین عاقبت میں خود ہوں۔ لیکن آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہنالک، ولایت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ولایت، دیکھیے جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے، یہ نہیں کہا ہونا ولایت، یہ ولایت یہ جو یہاں ہے، یہ بھی نہیں کہا ہونا کا ولایہ۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، جہاں قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے تو کہیں ہونا ماؤن، یہ پانی۔ تھوڑا سا اور میں آپ کی طرف اشارہ کروں تو ہونا کا کہوں گا، اور ذرا دور ہو۔ لیکن کہیں کوئی شے بہت ہی دور ہو جو شاید نظر میں بھی نہ آئے تو ہنالک کہا جاتا ہے
یعنی ولایت اس قدر دور ہے، اس قدر بلند ہے کہ وہ ہنالکا کہہ رہا ہے، ہونا نہیں کہہ رہا، ہونا کا نہیں کہہ رہا۔ اور بالکل یہی لب و لہجہ قرآن کے لیے بھی ہے۔ ہاذا نہیں کہا کذالک الکتاب، کہ جسے تم اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے، یہ بہت بلند ہے، بہت دور ہے۔ تو جس قدر بلند قرآن ہے اتنی بلند یہ ولایت بھی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ولایت پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ امام صاحب ولایت ہیں، امام ولی اللہ ہیں، اور جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ان آیتوں سے نئے زاویوں پر بات کریں گے، وہ مفاہیم جو آپ کم سنتے آئے ہیں یا کبھی نہیں سنا آپ نے۔ ہنالکا یہ آیت شاید اس پر کبھی آپ نے گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ ہنالکا الولایا، یہ ولایت جو بہت بلند ہے، بہت دور ہے، تمہاری نظروں سے بہت دور ہے، جو بہت بلند ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس قدر دور ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم اسے سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ ماورائے عقل ہے، یہ ماورائے عقل ہے، تمہاری عقل سمجھ نہیں سکتی، تم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کا ذالک الکتاب کہہ دیا میں نے، اب ایک اور آیت جو آپ سب کو حفظ ہے، ہر روز قرآن کریم کے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں، اور ہر روز یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ تو مالک یوم الدین ہے، پروردگار۔ اب میں تمام مومنین عزاداروں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا پروردگار صرف روز قیامت کا مالک ہے؟ آج کا مالک نہیں ہے، اس زمانے کا مالک نہیں ہے، صرف عالم قیامت کا مالک ہے؟ کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج کا بھی وہی مالک ہے، اس عالم کا بھی وہی مالک ہے، لیکن اس کی مالکیت اس قدر ہمگیر ہے، اس قدر وسیع ہے، لامحدود ہے کہ تمہاری نظروں میں ادھر نہیں آ سکتی۔ اگر اس کی مالکیت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے جسم کو چھوڑ کر عالم قیامت میں آ جاؤ، پھر اس کی مالکیت کو دیکھو گے، وہاں دیکھو گے۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے مالکی یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اس آیت کو ملائیے ہنالک الولایہ سے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر ولایت کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، قیامت میں آ کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کس قدر دور ہے مولا ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وہ جو خود صاحب ولایت ہیں، وہ جو خود سراپا ولایت ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر، کس قدر طولانی سفر ہے یہ، اور زاد سفر بہت کم ہے، سامان سفر بہت کم ہے۔ علی کہہ رہے ہیں طول السفر، طول السفر، جس سفر کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا ہے، ہم نے ایک اشارہ کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کس مجلس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب پلٹ کر اسی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک لامحدود سفر ہے، طول سفر کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک فملاقیہ، اے انسان تم مسلسل اپنے پروردگار کی طرف سفر کر رہے ہو۔ یہ قرآنی آیت ہے، اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہو۔
انک کادح الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف سفر کر رہے ہو، فملاقیہ، امیدوار رہو ایک دن اس سے ملاقات ہوگی، ملاقیہ، اسے دیکھو گے۔ ہاں ان آنکھوں میں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ملاقات ظاہری ملاقات نہیں ہے، یہ ملاقات فزیکل میٹنگ نہیں ہے، جسمانی ملاقات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہے، لیکن بس آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے کہ ہاں تم سب کو جانا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں جانا ہے۔ یہ لفظ بتلا رہا کادحون، تمہیں جانا ہے۔ کیا رک سکتے ہو؟ کہہ سکتے ہو میں جانا نہیں چاہتا؟ کیا نہیں؟ انک کادحون، تم خود نہ جانا چاہو تو ہم تمہیں لے جائیں گے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو خود جائے، اپنی موت سے پہلے خود جا کے دیکھ لے، ذرا مانوس ہو جائے، وہاں کے سفر سے مانوس ہو جائے۔ آپ سب میرے ساتھ تو ہیں نا؟ مانوس ہو جائے، انک کادح الی ربک فملاقیہ، جو خود جاتا ہے وہ بھی اللہ کو دیکھتا ہے، جسے لے جاتے ہیں، گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، جسے لے جاتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، جو خود جاتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ ایک عاشق ہے، ایک مجرم ہے، ایک عاشق ہے، ایک مجرم ہے۔ یہ جو خود جا رہا ہے یہ بھی اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے جمال کو دیکھ رہا ہے۔ جو خود نہیں جا رہا، مجرم بن کر جا رہا ہے، وہ اللہ کے جلال کو دیکھتا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ اللہ کا جمال بھی علی ہے، اللہ کا جلال بھی علی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد، صلی علی انک کادح الی ربک فملاقیہ۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا یا ہارو حمدان میں یموت یرنی، اے ہار حمدان، اے مجھ سے محبت کرنے والے میرے صحابی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کوئی مومن جب مرتا ہے، یہ نہیں کہا کوئی مسلمان جب مرتا ہے، کہ جو بھی مرتا ہے، جو بھی دنیا سے گزر جاتا ہے، یرنی یرنی، وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کی ملاقات مجھ سے ہوتی ہے۔ اور میں علی اللہ کا جمال بھی ہوں، اللہ کا جلال بھی ہوں، مجھ سے محبت کرنے والا بھی مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے بغض رکھنے والا بھی مجھے دیکھتا ہے، لیکن کوئی میرے جمال کو دیکھتا ہے، کوئی میرے جلال کو دیکھتا ہے، کوئی میرے جمال کو دیکھتا ہے، کوئی میرے جلال کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ تیار ہو گئے ہیں اور ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں۔ بہت خوبصورت مرحلہ ہے، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا جملہ ہے۔ جہنم جلال علی کی تجلی ہے، بہشت کوئی اور شے نہیں ہے، بہشت جمال علی ہے، بہشت حسن علی ہے۔ حسین، مولا حسین
کا جمال اور حسن مجسم ہو جائے تو سامنے بہشت آتی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ اکبر. یہ بزرگوں نے کہا ہے. یہ ہے ولایت کہ تم چاہو نہ چاہو اللہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہو اور تمہارا استقبال کوئی غیر نہیں کر رہا، مولا کائنات کر رہے ہیں. اسی لیے جتنے بڑے بڑے صوفیاء کرام جو ایک منزل تک پہنچے ہیں اور پھر بعد میں عالم غیب میں جب داخل ہوئے ہیں، صوفیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، عرفاء کی بات نہیں کر رہا. صوفیاء کرام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کسی منزل پہ پہنچے ہیں اور جب رک گئے ہیں، ریاضتوں پہ ریاضتیں، مشقتوں پہ مشقتیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ وہاں ان کی حکومت ہے، وہاں ان کی حکومت ہے، وہاں بھی ان کی حکومت ہے، ادھر بھی ان کی حکومت ہے. یہ ولایت ہے. اچھا، ولایت اس قدر بلند ہے تو صاحب ولایت کس قدر بلند ہوگا؟ کتنی قربت ہے ولایت میں اور پروردگار میں، اور صاحب ولایت میں اور پروردگار میں. آپ آج کل تو ماشاءاللہ یوٹیوب پہ آپ بہت سنتے ہیں، علماء کو مناظرے سنتے ہیں بہت، آپ بہت سارے ایسے الفاظ سے آپ مانوس ہیں. خود ولایت، کبھی کوئی عالم اہل سنت کہتا ہے کہ صاحب آپ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ولایت امامت کے معنی میں ہے، اسی لیے علی امام ہے، علی سردار ہے، علی با اختیار ہے. تو اگر آپ علی ولی اللہ کہتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ علی اللہ کا امام ہے؟ کیا علی اللہ کا امام ہے اگر ولایت امامت کے معنی میں ہے؟ نہیں، اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ ولایت کا ایک مطلب تھوڑی ہے، وہ تو آپ کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. اسی لیے آپ جا کر لغت، کلاسیکل عربک کی جو لغت ہے، ڈکشنری ہے جو بہت پرانی ہے، تاج العروس، جا کے دیکھیے 21 معانی نقل ہوئے ہیں لفظ ولایت کے لیے. 21 اتنے سارے معانی ہیں. رشتہ داری کے معنی میں ہے، دوستی کے معنی میں ہے، رفاقت کے معنی میں ہے، محبت کے معنی میں ہے، سرپرستی کے معنی میں ہے، اختیار کے معنی میں ہے، بہت سارے معانی ہیں. لیکن ایک وہ معنی کہ جسے علامہ محمد حسین طباطبائی بھی لائے ہیں اور جناب راغب اصفہانی بھی لائے ہیں. راغب اصفہانی اہل سنت، علامہ طباطبائی ہمارے عالم دین، یہ دونوں یہ کہتے ہیں تمام یہ معانی 21 معانی کی اصل، اساس اور برگش ایک معنی کی طرف ہے، اور وہ کیا ہے کہ ولایت اس قربت کو کہتے ہیں، دو چیزوں میں اس قربت کو کہتے ہیں کہ جہاں دو لوگ اس قدر قریب ہو جائیں کہ ان میں کوئی فاصلہ نہ رہے. معراج پہ گفتگو سن چکے ہیں نا؟ کیا کہنے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اس قدر قربت کہ اب کوئی فاصلہ نہیں رہا عبد اور معبود میں، ولی میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں رہا. اب جب کہ یہ فاصلہ نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ دیکھیے ایک مثال کے ذریعے سے، اور یہ مثال بھی میری اپنی مثال نہیں ہے، اہل عرفان یہ مثال دیتے ہیں. جہاں بچے پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے، اور بعض لوگ تو بیچارے بہک گئے، نسیری ہو گئے، اس قربت کو دیکھ کر بہک گئے.
کہ اتنی قربت کا نہیں، صرف قربت نہیں، کالی لسان اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے. تو بہک کے کہتے ہیں اس قدر القاب لانے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، پھر ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو؟ اہل عرفان ہی نے یہ مسئلہ حل کیا ہے، اہل کلام متکلمین یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ مثال دیکھیے کس قدر خوبصورت مثال ہے. اگر آپ لوگ آمادہ ہیں تو میں آگے بڑھوں. بسم اللہ بسم اللہ اللہ. ذرا زحمت کریں، آگے بڑھیں. مومنین آئیں گے. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. چند لوگ ادھر آ جائیں، بالکل ممبر کے قریب آ جائیں. بسم اللہ، آئیے والدین. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو یہ بھی مثال دیکھیے کس قدر خوبصورت مثال ہے. دیکھیے سب کی توجہ میری طرف ہو، ذرا دقیق ہے کہ ایک لوہا آپ کے ہاتھ میں ہے. تصور کر لیں، ذرا پہنچنے کی کوشش کیجئے. لوہا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لوہے کو آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم، اب جو لوگ لوہار ہیں وہ سمجھتے ہیں، بلیک اسمتھ لوگ سمجھتے ہیں کتنے گھنٹے. چند گھنٹوں بعد یہ جو لوہا ہے اب یہ لال ہو جاتا ہے، لال ہونے لگتا ہے. پہلے یہ لال نہیں تھا، اب لال ہو گیا. میں کہوں ذرا ہاتھ لگائیے تو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ یہ جلا بھی دے گا. میں کہوں گا کہ یہ لوہا ہے یا آگ بن گیا ہے. کیا بات ہے جی، واہ 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 واہ. یہ لوہا ہے یا آگ بن گیا ہے. آپ کہتے نہیں ہے تو لوہا، لیکن آگ کی طرح لال ہو گیا ہے. آگ کی طرح لال ہو گیا ہے تو لوہا آگ کی طرح جلا بھی رہا ہے، جلا بھی رہا ہے، آگ کی طرح لال بھی ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اور آگ میں اتنی قربت ہو گئی ہے، اتنی قربت ہو گئی ہے، اتنی قربت ہو گئی ہے کہ اب یہ لوہا ہے لوہا مگر آگ کی طرح ہو گیا ہے. آگ نہیں بنا، آگ کی طرح ہو گیا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے. اللہ میں اور علی میں اتنی قربت ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ علی اللہ ہے، بلکہ علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے. محمد آل محمد. محمد آل محمد. لیسا کمثلہ شیء. لیسا مثلہ شیء نہیں کہا، مثل سے پہلے کیا ہے؟ کا کے معنی کیا ہیں؟ کا کے معنی بھی مثل کے ہیں. عجیب بات ہے نا یہ. کا مثلہ، اس میں دو مثلیں ہیں. کوئی اللہ کی مثل نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی شبیہ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو شبیہ ہے پروردگار. ہے نا؟ کوئی ہے، کوئی ان کی طرح نہیں ہو سکتا. کوئی ہے جس میں اللہ کی صفات ہیں، جس میں اللہ کی صفات ظاہر ہوئی ہیں، اس کی اپنی نہیں ہے. اس میں اللہ کی صفات ظاہر ہوئی ہیں. اب وہ کمثلہ ہی کی منزل پہ نہیں ہے، مثلہ ہی کی منزل پر ہے.
یعنی سمجھ جاؤ، سلمان بن سکتے ہو، ابو ذر بن سکتے ہو، مقداد بن سکتے ہو، حبیب بن سکتے ہو، علی نہیں بن سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ کی طرح اگر ہیں تو یہی ہیں مظاہر، یہ اللہ کی تجلی ہیں۔ کوئی نعوذ باللہ اللہ نہیں بن سکتا، کوئی اللہ نہیں بن سکتا، یہ عقلی طور پر ناممکن ہے، اٹس امپاسبل، عقلی طور پر ناممکن ہے۔ نہیں، بلکہ کہا خود وہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی میرے مظہر کی طرح بھی نہیں بن سکتا۔ یہ ایک مقام ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سب تھکے ہوئے نہیں ہیں، میں ذرا دیکھ رہا ہوں تھکن کے آثار آپ کے چہروں پر۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیے جانے محترم، یہ جملہ، یہ فقرہ بہت مشہور ہے کہ اپنے لیے ایک مقصد بنا لو، مقصد بنا لو، جیسے گویا اللہ نے کوئی مقصد نہیں بنایا، ہم خود مقصد بنا لیں۔ دیکھیے ولایت سے ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچنا ہے ہمیں، منزل مقصود کیا ہے، کہ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ معین کر لو، کوئی پرپز آف لائف تو ہو، مقصد تو ہو، منزل تو ہو۔ کہ اسی لیے ہوتا کیا ہے، بچے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں مقصد بس یہی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اسی لیے بعد میں پریشانی ہوتی ہے، میں انجینئر بن جاؤں، پھر بعد میں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ بس مقصد یہی بن جاتا ہے کہ ہاں بس یہی مقصد ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ پیسے کما لوں، بڑے سے بڑا گھر خرید لوں، بڑی گاڑی خرید لوں، مقصد یہی ہے۔ کہتے ہیں کامیابی یہی ہے، فلاح یہی ہے کہ بس اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن عزیزان محترم، اصحاب حسین نے دنیا کے فلسفے کو تبدیل کر دیا کہ جس دنیا کی تم بات کرتے ہو، جس بڑے گھر کی تم بات کرتے ہو، اولاد کی بات کرتے ہو، خاندان کی بات کرتے ہو، وہ سب ہم حسین کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ مولا کے آنے سے یہ سارے نظریات جو اس وقت دنیا میں ہیں سب ایک بہت بڑے زلزلے کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب وہ آئے گا تو دنیا ابھی تازہ سمجھنے لگے گی کہ زندگی ہے کیا، موت ہے کیا، یہ سفر ہے کیا۔ لیکن جو الحمدللہ مولا حسین کی معرفت رکھتے ہیں، اصحاب حسین کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، یہ زندگی کس لیے ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے کبھی اس کمال کو فلاح کا نام دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا جامع ہو، کمپریہنسو ہو، تاکہ سارے الفاظ آپ کو مل جائیں۔ آپ جا کے ڈھونڈیے، اب تو آسان بھی ہے، سرچ کر لیں۔ کبھی اس کامیابی کو فلاح کہا ہے، کبھی نجات کہا ہے، اور کبھی اطمینان کہا ہے، کبھی اطمینان کہا ہے۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح کے معنی یہ ہے کہ انسان جب تمام قید و بند سے آزاد ہو جائے تو وہ فلاح تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی جو پہلے تھی ختم ہو گئی،
لیکن پروردگار یہ کہہ رہا ہے، آیت اللہ شہید مطہری کی بہت خوبصورت کتاب ہے آزادی معنوی، معنوی آزادی. وہ کیا ہے کہ اے انسان، تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک انسان صرف دوسرے انسان کو غلام بنا سکتا ہے، حالانکہ تم خود اپنے نفس کے غلام ہو. اور کون ہے مولا؟ مولا پہ بات ہو رہی تھی نا. تو شہید مطہری یہ مصرع لے کر آتے ہیں، جناب مولانا روم کا یہ مصرع ہے کہ کیس مولا، مولا کون ہے؟ کیس مولا آن کے آزادت کنت، مولا وہ ہے جو تمہیں آزادی دے، مولا وہ ہے جو تمہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دے. تم خود اپنے نفس کے غلام ہو، اور اس قدر اس زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے ہو کہ جب مجبور ہو جاتے ہو تو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے اور جھوٹ بول دیتے ہو. جب مجبور ہو جاتے ہو اس غلامی کے ہاتھوں تو وہ اپنے بچے جن سے تم محبت بھی کرتے ہو، انہی بچوں کو مارتے بھی ہو. اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنی اہلیہ سے محبت ہے مگر اس غلامی کے ہاتھوں اپنی اہلیہ کی توہین بھی کرتے ہو بچوں کے سامنے. یہ کیسا آزاد ہے، یہ کیسا حسینی ہے کہ جو اتنا غلام ہے کہ حتیٰ اپنے گھر میں مجبور ہو کر رہ گیا ہے، اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، غصہ آقا بن گیا ہے، اس کا مولا بن گیا ہے. یہ غلام ہے. مولا کیست آن کے آزادت کنت، مولا تو وہ ہے جو تمہیں آزادی دے. کہ لڑکے نے بہت محنت کی، بہت کمایا، اور بابا نے کہا تھا کہ جب یہ بہت کمائے گا تو یہ مطمئن ہو جائے گا، یہ سکون حاصل کر لے گا، پھر اسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی. اب یہ کما بھی رہا ہے، بہت کما رہا ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے، پھر بھی مضطرب ہے. کہ بابا نے کہا تھا نہیں، جب تم ایک بہت بڑا گھر خرید لو گے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بڑا گھر بھی خرید لیا پھر بھی پریشانی ہے. کہ نہیں، جب شادی کر لو گے پھر سکون ہو جا. کہ شادی بھی ہو گئی، اب تو اور پریشانی ہے. کہ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ نہیں، بہت معذرت، میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، فارغ بھائی اور تمام جتنے ہیں یہاں کے منتظمین، میں اوور آل جہاں گیا ہوں، دنیا بھر میں جن ممالک میں گیا ہوں، سب جانتے ہیں کہ نہیں، جب کسی امام بارگاہ کے ٹرسٹی بن جاؤ گے تو سکون ملے گا، پھر بھی سکون نہیں ملتا. ایک منصب مل جائے نا پھر سکون ملے گا، پھر بھی سکون نہیں ملتا. کہا کہ اپنا کاروبار شروع کر لو، سکون ملے گا، پھر بھی سکون نہیں ملتا. یہ اصحاب حسین بلند آواز سے کہہ رہے تھے شب عاشور، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون چاہتے ہو، ذکر خدا میں مشغول رہو. کیوں پریشان ہو؟ وہ جو سرچشمہ اطمینان ہے اس کے در پہ جاؤ. کیوں دور ہو اس سے؟ سکون نصیب نہیں ہے اجالوں میں، چراغ لے کے اندھیرے تلاش کرتا ہوں.
سکون نصیب نہیں ہے؟ اجالوں میں اس قدر اجالے ہیں کہ ان اجالوں میں کثرت ہی کثرت ہے، شور ہی شور ہے، مصروفیت ہی مصروفیت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو بس میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ اب چراغ لے کے ہمیں اجالوں کی طرف نہیں جانا۔ اسی لیے مولا حسین شب عاشور کیا کہہ رہے ہیں؟ چراغوں کو بجھا دو، گل کر دو۔ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، یہ سکون ظلمت شب میں ملتا ہے، یہ اطمینان رات کے اندھیرے میں خلوت میں ملتا ہے۔ ذرا تنہا تو ہو جاؤ، اپنے لیے وقت تو نکالو، خلوت میں آؤ، چند نیک باتیں ہیں اس زمانے کے حسین سے بھی کرو، پھر دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ ایک نوجوان آئے بہت بڑے آیت اللہ کے پاس، کہا قبلہ میں یورپ کی طرف جا رہا ہوں، نمازی ہوں، دیندار ہوں، عزادار ہوں، آپ نصیحت فرمائیں وہاں جا کر کے میں گمراہ نہ ہو جاؤں، عزاداری سے دور نہ ہو جاؤں، نماز سے دور نہ ہو جاؤں، بہک نہ جاؤں۔ کہتے ہیں آیت اللہ صاحب چند لحظوں کے لیے خاموش ہوئے، فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، پھر کہا برخوردار بس ایک کام کرو، ایک کام، اور بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں ایک کام کرنا، یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم بھی تو اپنے وطن میں نہیں ہے نا، کہ ایک کام کرو، ہر رات سونے سے پہلے مولا امام عصر کو ایک مرتبہ سلام کرو، سلام کرو، صرف ایک سلام، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں نے عمل کیا، اس پر مسلسل عمل کیا، اس لیے کہ آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے۔ میں ہر رات باوضو ہو کر کے سلام کرتا تھا اپنے مولا کو، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، ہر رات میں نے سلام کیا۔ اور کہتے ہیں اسی برکت سے صرف یہ نہیں کہ الحمدللہ میں دین سے دور نہیں ہوا، میں نماز سے دور نہیں ہوا، میں واجبات سے دور نہیں ہوا، میں عزاداریوں سے دور نہیں ہوا، بلکہ اور میرے دل میں حسین کی محبت بڑھ گئی۔ اس لیے کہ یہ سلام اتصال کے لیے ہے، یہ دل متصل ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جس لمحے آپ سلام کرتے ہیں آپ کا دل معصوم سے متصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اطمینان در امام سے ملتا ہے، سکون در امام سے ملتا ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، ہر شخص بیچارہ اسٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، لیکن کوئی عزادار ڈپریس ہو پھر تو پریشانی ہونی چاہیے واقعا، کوئی نمازی ڈپریس ہو، کوئی مومن اسٹریس میں ہو، اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی؟ لہذا اطمینان کے لیے میں عرض کروں، نماز کی بات ہو گئی ہے تو ایک واقعہ مولا کا سنا دوں آپ کو۔ مولا کائنات کا یہ واقعہ ہے، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں واقعہ سناؤں، آپ کو بھی پتا ہے کہ اب اور ماشاءاللہ مومنین آئیں گے، ایک مرتبہ صحیح سے ہم اٹھ کر کھڑے ہو کر مولا کا نام لے کر قریب ایک دوسرے کے بیٹھ جاتے ہیں،
تاکہ دقت نہ ہو انشاءاللہ. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. باری دیگر صلوات میں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول خدا کے پاس 2 اونٹ آئے. رسول خدا نے اعلان کیا، سارے اصحاب موجود ہیں، اے میرے صحابیوں، میں یہ 2 اونٹ بطور انعام کے کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ شخص صرف 2 رکعت ایسی نماز پڑھے جس میں اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو. کوئی حاضر ہے؟ یہ واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. 2 رکعت ایسی نماز جس میں خضوع و خشوع ہو، توجہ صرف پروردگار کی طرف ہو، صرف پروردگار کی طرف ہو. اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کیسے اندازہ لگاتے کہ کس کی توجہ ہے کس کی توجہ نہیں ہے؟ لیکن یہ صاحب ولایت کہہ رہے ہیں جو دلوں کا حال جانتے ہیں، دلوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کس شخص کی یاد ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے خیالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کے تخیلات میں کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے اعلان کیا کوئی ہے، اور انہیں بھی یقین تھا کہ ہم چھپا نہیں سکتے، اس لیے کہ دیکھ چکے تھے، مسلسل دیکھ چکے تھے کہ یہ دلوں کا حال جانتے ہیں. اسی لیے پہلی مرتبہ اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ اعلان کیا رسول اللہ نے، آئے کوئی ایسی نماز تو پڑھے، آپ سب میرے اصحاب ہیں، کوئی ایسی نماز تو پڑھے. جب آپ میں اور ہم میں اتنی قربت ہے تو کوئی ایسی نماز تو پڑھے کہ جس میں توجہ صرف اللہ کی طرف ہو. کوئی پھر بھی نہیں اٹھا. ابھی عبادت کے لیے بلا رہے ہیں تو کوئی نہیں آ رہا. چاہے اظہار خضوع و خشوع ہو تو پھر بھی ہمت نہیں ہوتی، چاہے اظہار شجاعت ہو پھر بھی ہمت نہیں ہوتی. اسی لیے جان محترم، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے عبادت کا میدان ہو، ہمیشہ علی ابن ابی طالب آگے بڑھے ہیں. صلوات تو پڑھیں. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں. اللہ اکبر، علی کی نماز. آؤ علی، انہیں دکھاؤ نماز کس طرح پڑھتے ہیں. مولا کھڑے ہو گئے، علی ہیں تو وہیں مگر پھر بھی ادھر نہیں ہیں. ایسی نماز پڑھی ہے، ایسی نماز. اچھا اب لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، نماز ختم ہوئی، اب کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول خدا تو حال دل جانتے ہیں کہ یا علی آپ خود بتائیں کیا پوری نماز میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی یا نہیں تھی. علی خاموش ہیں. جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. علی نے آخر میں تشہد کے وقت اللہ سے گفتگو کی کہ یہ جو 2 اونٹ مجھے مل رہے ہیں میں نماز کے بعد فوراً تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یا رسول اللہ
یہ علی کی توجہ اونٹوں کی طرف نہیں تھی، اللہ کی طرف تھی۔ یہ جو علی رکوع میں انگوٹھی دے رہے تھے، توجہ نہ انگوٹھی کی طرف تھی نہ فقیر کی طرف تھی، اللہ کی طرف تھی۔ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، عالم غیب میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے علی کوئی فقیر آیا ہے، بڑا نادار ہے، اسے کچھ دے دو۔ اور علی بھی وہ انگوٹھی دے رہے ہیں جس انگوٹھی کے صدقے میں سلیمان کو حکومت نصیب ہوئی تھی۔ یہ ہے علی کی عبادت، علی کی سخاوت۔ علی کریم ابن کریم ہے، اور اس گھرانے میں ہر فرد خانوادہ کریم ہے، یا کریم ہیں یا کریمہ ہیں۔ دو بہنیں ہیں تاریخ میں دو بہنیں ہیں جو کریمہ ہیں، اپنے بھائی سے اتنی محبت کی ہے کہ بھائی کی محبت میں دنیا سے گزر گئی۔ ایک معصومہ قوم ہے اور دوسری زینب کبریٰ ہیں۔ کتنی محبت ہے زینب کو حسین سے کہ جب مدینے سے چلے، محمد ابن حنفیہ نے آ کر کہا مولا حسین آپ خود تو جائیے مگر زینب کو ساتھ لے کے نہ جائیں۔ شہزادی آگے آئیں، اے میرے بھائی محمد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی وہ موقع تھا کہ جہاں مولا حسین نے کہا زینب جا کے عبداللہ ابن جعفر سے اجازت تو لے لو۔ آئی ہیں، جناب عبداللہ سے پوچھا کہ آپ راضی ہیں؟ کہ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ میں تو بیمار ہوں، بستر پہ پڑا ہوں، کاش میں خود جا سکتا، حسین پہ قربان ہو جاتا، مگر میرے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جاؤ، حسین پہ قربان کر دو۔ اب یہاں سے یہ اشعار سن لیں، اپنے قلوب کو متصل کرتے ہیں، کربلا چلتے ہیں۔ ہمارے دل محدود نہیں ہیں، آپ پہنچ سکتے ہیں۔ چلیں مقتل کے قریب کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ السلام علی محمد
شہزادی زینب گفتگو کر رہی ہیں اپنے بھائی سے. بنا نبود بمانی غریب در صحرا وخواهرم بشود بی نصیب در صحرا. بھیا حسین اس صحرا میں آپ کتنے غریب ہو گئے. لیکن بھیا مجھے محروم نہ کریں، میرے بچوں کو اجازت دے دیں. بنا نبود مہیا یہ سوختن باشی میان توجہ کر میان خیمے پھیے کوہنے پیراہن باشی. حسین مان نہیں رہے. بھیا قبول کر لیں، اجازت دے دیں. اور جب اجازت نہیں ملی تو دیکھیے شہزادی کیا کہتی ہیں. ایک قسم دے رہی ہیں، چرایا بجان من آغا قبول کن بروا بحق چادر زہرا قبول کن. بھیا یہ چادر جو میرے سر پہ ہے اماں زہرا کی ہے. آپ کو اس چادر کی قسم. شبہ دراس نبینا زخم خنجر را به سمت خیمه زنها ہجوم لشکر آگا. بھیا انہیں جانے دیجیے، میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ وہ منظر 70 قدم سے میرے ساتھ دیکھ لیں. بھیا انہیں جانے دیں، میں نہیں چاہتی یہ شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے دیکھیں. میں نہیں چاہتی کہ میرا سر پہ چادر دیکھ لے.
یا صاحب الزمان اجرکم اللہ، ملام سے یہ پرزہ قبول کریں۔ اچھا بہن اجازت دے رہا ہوں، لیکن ان بچوں کو کرتے میں خود پہناؤں گا، ان کے سر پہ امامے خود باندھوں گا۔ آن محمد آئے میدان میں آواز دیتے اے لشکر اردو ہمیں پہچانو، ہم علی کے پوتے ہیں، ہم جعفر تیار کے نواز، ہم جعفر کے پوتے علی کے نواسے، آؤ ہماری شجاعت دیکھو، لڑتے رہے بڑی شجاعت دکھائے، مگر 11 سال کے بچے تین دل کے پیاس ایک ضرب تلوار گوار ہوا، اور دوسرے بچے کے سر پہ عباس کی طرح گرز لگا۔ ایک اسی وقت شہید ہو گئے، محمد نے آواز دی یا ماں ادرکنا ادرکنا، مولا حسین پہنچ گئے، دو ننھے ننھے لاشیں اٹھائے، خیمے کے قریب آئے، سب بیویاں باہر آئیں مگر زینب باہر نہیں آئے۔ مولا حسین نے کہا مفزا ذرا جا کے زینب کو بلائیں، فضائیں کہ شہزادی مولا حسین بلا رہے ہیں۔ باہر آئے، نہ خیمے میں روئے نہ باہر روئے،
اور دو لاشوں کے درمیان ہاتھ بلند کر کے کہا میرے اللہ میری قربانی قبول کر. یہ زینب کبریٰ ہے. میں اپنی ماں سے بہنوں سے سوال کروں کیا میری مائیں بہنیں تیار ہیں آج کے حسین کے لیے اپنے بچے قربان کریں؟ تو پھر زینب نے اپنے بچوں سے کلام کیا اے آن و محمد تم بھی چلے گئے اب میں حسین پہ کس کو قربان کروں. گیارہ محرم کا دن آیا قافلہ مقتل سے گزر رہا ہے. ہر بیوی اونٹ سے گری ہے اپنے وارث کا ماتم کیا ہے. ہر بیوی روئی ہے. زینب اگر آئی حسین کے لاش کے قریب آئی اور نو محمد کی طرف نہیں گئی. لیکن جب قافلہ روانہ ہوا زینب نے ناکے سے دو ننھے لاشیں دیکھے بس اتنا کہا آن محمد خدا کربلا سے کوفہ سے شام ہر بیوی اپنے بچوں پہ روئی مگر زینب نہیں روئی. زندان شام سے رہائی ہوئے ساری بیویاں باہر آئیں ہر شہید کا سر آیا. جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں آگے بڑھی او سر اکبر کو آغوش میں لے کے گریہ کیا. قاسم کی ماں بھی آگے بڑھی علی اصغر کی ماں بھی آگے بڑھی اور لیکن عزادارو اور جب آن محمد کے سر آئے زینب آگے نہیں بڑھے. کوئی شامی خاتون کہتی ہے کیا یہ دو بچوں کی ماں مر گئی ہے.
یہ قافلہ ابھی مجھے پڑھنا ہے مجھے. یہ قافلہ چہلوں کے دل کربلا پہنچا گا. ہر بی بی اپنے بچے کی قبر پہ گری خیر. سب نے گریاں کیا مگر زینب نہیں روئی. ہر بی بی کہتی ہے زینب کیوں نہیں روتی. ایک مرتبہ فضا نے کہا اگر زینب روئے تو میں کلثوم کو کون تسلی دے. تو میرا باپ کو کون تسلی دے. بس ازادارو یہ قافلہ جب مدینے پہنچا ساری بیویاں اپنے گھروں کو چلی گئی. ذمہ داری تمام ہوئی. زینب گھر میں آئی اور محمد کے حجرے میں گئی. دو چھوٹے چھوٹے مسلے اٹھائے کربلا کا رخ کیا. اولو محمد مجھے معاف کرو. یا حسین یا حسین. گریا کرتے ہوئے ماتم کریں, استقبال کریں, تبرکات کا استقبال کریں.